کہ اس سطح پہ ایک بندے کے فعال ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اساسی دعوت کیا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا نا اساسی دعوت. اساسی دعوت کس شے کا نام ہے؟ رجوع الی القرآن. یہ اساسی دعوت ہے. یہ تنظیم کے پہلے کتابوں کی پشت پہ لکھا ہوتا تھا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, میں بہت بڑی خوشی کی بات محسوس کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظم اعلیٰ میاں نعیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ انہیں یاد ہوگا تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت توبہ, تجدید ایمان, تجدید عہد. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمجھنا یہ ہے, یہ جو اس وقت امت مسلمہ کے نام سے 1.5 ارب لوگ ہیں, یہ قانوناً تو مسلمان ہیں, نہ انہیں اپنے ایمان کا کوئی پتہ ہے, نہ انہیں اپنے مشن کا کوئی پتہ ہے. ابھی فروت اللہ بنوری صاحب جو آپ کے سامنے امت مسلمہ کا وہ فرض دعوت اور تبلیغ بیان کر رہے تھے, شہادت علی الناس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے, ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, ہمیں یہ فضیلت اللہ نے کیوں دی ہے؟ نہیں معلوم ہے. تو سب سے پہلے ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے کہ جس ایمان کے نتیجے میں مولا شہباز کے ساتھ ٹکرانے کی جرت رکھتا ہوں. پہلی ضرورت یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے اساسی منہج, اس سے پیدا ہوگا. اس کے لیے چاہیے دیوانگی. ایک بات نوٹ کریں, ہم ایک بحث کرتے ہیں شعوری ایمان کی اور غیر شعوری ایمان کی. ہمارے دوستوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس کا شعوری ایمان ہوتا ہے اسے غیر شعوری ایمان کی ضرورت نہیں ہے, یا جس کا غیر شعوری ہوتا ہے اس کا شعوری بالکل ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے, محض اگر ایمان شعوری ہوگا جذبہ عمل نہیں پیدا ہوگا. جذبہ عمل خاص طور پر قربانی والا, گردن کٹانے والا, ٹکر لگا لینے والا, آنکھیں بند کر کے پڑ جانے والا, یہ شعوری ایمان سے نہیں پیدا ہوتا. ایک بڑی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں لیکن سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں. یہاں جنون درکار ہوتے ہیں اور یہ جنون غیر شعوری ایمان عطا کرتا ہے. میں سورس بھی بتا دوں گا آپ کو, اور اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. اقبال نے بھی تمام شعوری ایمان کی منازل طے کرنے کے بعد گھٹنے ٹیک کر اللہ سے فریاد کی, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اور جنہیں نبیوں سے بات سمجھ آ گئی, نبیوں سے بات سمجھ میں آ گئی, جب وہ مرحلہ جنون کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب ہماری بس ہو گئی ہے, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. یہ شعور کی سطح پر ہمارا اور جالوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے. ہمارے شعوری ایمان کی یہاں آ کے بس ہو گئی ہے. اب تو جنون چاہیے, اب تو عشق چاہیے, اب تو دیوانگی چاہیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لب بام بھی. شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا, تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے. یہ پورا ہوگا تو یہ کریں گے, روشنی ہوگی تو چلیں گے, اندھیرے میں کوئی تھوڑی چلتے ہیں, خطرات ہیں, ڈر ہے, تو سب کو نیوٹرلائز کر کے چلیں گے. شعور تو یہ بتائے گا. جنون چاہیے, یہ جنون کہیں اور سے ملتا ہے. ایک بحث اور چلی تھی, تزکیے کی بات بھی آئی تھی, تو سمجھ لیجئے اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں, کچھ نور پیدا کرنے والے اعمال ہوتے ہیں, اور کچھ آپ کے آئینہ قلب کو سیکل کرنے والے اعمال ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں. آپ تلاوت قرآن کریں گے, آپ ذکر و اذکار کریں گے, آپ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں گے, اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں یاد رکھیں گے. یہ نور پیدا کرنے والے اعمال ہیں, آپ کے اندر نور پیدا ہوگا. ایک تو ایمان خود نور ہے, یہ اعمال بھی نورانی ہے, نماز ہے, تہجد ہیں. لیکن یہ نور آپ کے اندر گھٹ جائے گا اگر آپ کا آئینہ قلب سیکل نہیں ہے. شیشہ صاف نہ ہو تو روشنی باہر کیسے آئے گی؟ لہذا شیشے کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. وہ صاف کیسے ہوگا؟ جھاڑنا پڑے گا,
کفر عنہم سیئاتہم، وہ بھی اللہ جھاڑے گا، مگر کچھ اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں جھاڑے گا. آپ مال خرچ کریں گے، آپ قربانی دیں گے، آپ جان جوکھم میں ڈالیں گے، آپ وقت کا ایثار کریں گے، آپ تکلیفیں برداشت کریں گے، بھوک برداشت کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس سب کے نتیجے میں آپ کا شیشہ صاف ہوگا، وہ اندر کی روشنی چھن چھن کے باہر آئے گی. نہیں تو بے شک جتنی روشنی ہو وہ اس کے اندر گھٹ کے رہ جائے گی. اور اگر آپ یہاں سائیکل کر کے نہیں جائیں گے تو کہاں سائیکل ہوگی؟ جہنم میں سائیکل ہوگی. اور جب شیشہ صاف ہو جائے گا، آگ دوزخ کی آگ سے صاف ہو جائے گا، تو پھر آپ کو جنت میں لایا جائے گا. کیونکہ اندر نور تھا، اس نور کو روک لیا تھا اس آپ کے غلط اعمال نے. غلط اعمال ہو ہی جاتے ہیں. ان کا کفارہ ہے یہ، جسے ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جسے ہجرت کہتے ہیں. جو دنیا کی تکلیفیں ہیں، دنیا کے جو مصائب ہیں، یہ اس کو سیکل کرتے ہیں. تو اب ایک شخص ہے، مثال ذرا گمبھیر سی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے وہ بڑی پیور فٹ بیٹھے گی. ایک جرنیل صاحب تھے، وہ پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ تھے. مارشل لا لگانے والوں میں وہ پیش تھے. پیچھے کہانی کیا تھی؟ وہ شریف آدمی تھے، ان کو چکر دیا گیا تھا. جب وہ چکر ان کی سمجھ میں آ گیا تو دونوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں. بالآخر وہ ریزائن بھی کر گئے. گلٹی کانشیس تھے. کتاب بھی لکھی کہ اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کا کفارہ ادا کریں جو جرم ہوا ہے. دل مطمئن نہیں ہوا. لاکھ لوگوں نے سمجھایا یہ کام نہ کریں، پھر بھی کیا. گئے، جان سے گزر گئے. میں انہیں مومن آل فرعون کہتا رہا. وہ اپنے آپ کو سورہ یاسین کا مرد درویش ثابت کر کے چلے گئے. سمجھ آئی؟ یہ کفارہ ہے اس گناہ کا. آپ بے شک جتنے مومن بن جائیں، اگر آپ نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اس کا کفارہ نہیں ادا کیا ہے، آپ کا وہ نور آپ کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا کفارہ پھر جا کے وہاں نہ ادا ہو. ایک مسئلہ حل کر دوں پھر آگے بڑھتے ہیں. باقی اللہ کی قدرت ہے، جیسے وہ علم لدنی دیتا ہے، ایسے ہی کسی کا کفارہ لدنی بھی کر دے وہ کر سکتا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. سنت یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب چلیں آگے. اب ایک فرد ہوں، میں ہوں، ایک فرد ہے یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں نے اس مشن پر اپنی زندگی لگانی ہے. سمجھ آ گئی بات. اب وہ وہاں سے نکلتا ہے. اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے، کل یعمل علی شاکلتی، اس کا شاکلہ جو ہے وہ جناتی شاکلہ ہے. میرا شاکلہ چونٹی والا شاکلہ ہے. بہت تھوڑا سا میں کام کر سکتا ہوں. اب وہ جو جناتی شاکلہ والا بندہ ہے، وہ جب وہاں سے نکلے گا، وہ تو جدھر جائے گا آگ لگائے گا. اور یہ صحابہ میں بھی تھا. ایک صاحب ایمان لائے مکے میں ان دنوں باہر یہ دعویٰ کرنا میں مومن ہوں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی. حضور نے ان کو تاکید کی کہ تم نے باہر کسی کو نہیں بتانا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. وہ اٹھ کے چلے گئے. خانہ کعبہ میں پہنچے. جس جگہ پہ مشرکین مکہ کا ٹھٹھ لگا ہوا تھا، ادھر جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، خوب مار کھائی، واپس آ گئے. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، یا اللہ کہے گا کہ تم نے نظم کی خلاف ورزی کی تھی. لیکن آج اگر آپ کسی جماعت میں، نظم والی جماعت میں ہوں، مسنون منصوص معصور جماعت میں، تو یہ کام کر کے آئیں تو نظم کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ اگلے 10 سال کے لیے تو کم از کم آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. کہ یہ تو مرے گا، ساتھ ہمیں بھی مارے گا. اب گویا معیار کیا بنے گا؟ وہ جس کا چونٹی والا پوٹینشل ہے نا، شاکلہ، اس معیار پر نظام العمل بنے گا کہ سارے میاں ٹھنڈے ٹھنڈے رہو، مبادا کوئی مصیبت نہ آ جائے. اس کو اگر آپ تحریک کی سطح پر رکھیں گے تو ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی گردن کتنی پھنسانا چاہتا ہے.
ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی جان کو کتنا جوکھوں میں ڈالنا چاہتا ہے. دنیا کا کوئی نظم ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کو یہ کہے کہ جاؤ مر جاؤ. ایسا نظام العمل کوئی بنا سکتا ہے؟ لیکن ایک فرد تو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ میں نے اب جان کی بازی لگا لینی. ایک فرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ کہے میں آج کے بعد کام نہیں کرتا, میں اللہ کے دین کا کام کروں گا. نظم کبھی یہ نہیں کہے گا. اب یہ ہے وہ ہرڈل کہ جب آپ ایسے لوگوں کے لیے رستہ نہیں چھوڑتے نظم کی وجہ سے, تو پھر آپ کو پوزیشنز کے لیے کوئی جماعت نہیں چل سکتی جب تک ڈیووٹڈ لوگ نہ ہوں, جب تک کمیٹڈ لوگ نہ ہوں.